حر کی تقریر: اے قوم، مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمہارے نبی کے نواسے نے جو باتیں تمہارے سامنے پیش کیں، تم ان میں سے ایک کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں، آخر یہ کیوں؟ اگر کوئی بات بھی تم قبول کر لو تو اس طرح تم اپنے نبی کے نواسے سے جنگ کرنے سے نجات پا جاؤ گے۔ لشکریوں نے جواب دیا: ہمارے امیر عمر سعد سے کہو۔ حر عمر سعد کی طرف مخاطب ہوئے اور اس سے دوبارہ یہ سوال کیا۔ اس نے حر کو پھر وہی جواب دیا جو وہ پہلے کہہ چکا تھا کہ میں نے تو یہی چاہا تھا مگر امیر کسی طرح راضی نہیں ہوتا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 245۔ اس کے بعد حر عام لشکریوں سے مخاطب ہوئے اور یوں تقریر کی: اے اہل کوفہ، خدا تمہیں غارت کرے، تم نے فرزند رسول کو خطوط لکھ کر بلوایا اور جب وہ آ گئے تو تم نے ان کو ان کے دشمن کے سپرد کر دیا۔ تم ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور ان کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ تم نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور اللہ کی وسیع زمین میں جدھر وہ امن کا راستہ پائیں ادھر جانے سے روک دیا ہے۔ اب وہ تمہارے ہاتھوں ایک ایسے قیدی کی مانند ہیں جو نہ اپنی مدد کر سکتا ہے اور نہ کسی تکلیف و مصیبت کو اپنے سے دور کر سکتا ہے۔ تم نے ان کی عورتوں پر، ان کے بچوں پر، ان کے ساتھیوں پر فرات کا بہتا ہوا پانی بند کر دیا، جسے یہودی، نصرانی، مجوسی سب پی سکتے ہیں۔ عراق کے سور اور کتے تک اس میں لوٹتے ہیں، مگر یہ لوگ ہیں کہ شدت تشنگی نے انہیں جاں بلب کر دیا ہے۔ بہت ہی برا ہے وہ سلوک جو تم نے بعد رسول ان کی اولاد سے روا رکھا ہے۔ خدا تمہیں اس شدت والی پیاس کے دن، جس کی پیاس سب دنوں سے شدید ہوگی، سیراب نہ کرے، اگر تم آج ابھی اسی دم توبہ نہ کر لو اور اپنے اس شدید ظالمانہ عمل سے پشیماں ہو کر باز نہ آ جاؤ۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 245۔ حسینی موقف کی فتح: یوں تو کم و بیش 30 آدمی لشکر مخالف سے امام حسین علیہ السلام کی طرف شب میں آ چکے تھے، لیکن خاص روز عاشورہ جبکہ دونوں لشکر مقابل ہیں، اس وقت حر جیسے سردار لشکر کا اپنی سرداری چھوڑ کر اور اپنے عیال کی جان سے بے پرواہ ہو کر اپنی جان امام حسین علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے ادھر آ جانا حضرت کے موقف کی کھلی فتح تھی۔ اور پھر حر کی یہ تقریر ایسی تھی جس سے یہ اندیشہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ کہیں اور کچھ لوگ جن پر فرزند رسول کے کلمات نے کچھ اثر کیا ہو، حر کی مطابعت نہ کر بیٹھیں۔ لہٰذا عمر سعد نے حملے کا فوری حکم دے دیا اور ایک تیر اپنی کمان کے چلے میں جوڑ کر لشکر حسینی کی طرف رہا کرتے ہوئے جارحیت کا افتتاح کیا اور بآواز بلند پکارا: لوگوں، گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے لگایا ہے۔ پھر کیا تھا، کئی ہزار کمانیں کڑکیں اور فوراً ہی ہزاروں تیر مٹھی پر اصحاب حسینی پر آ گرے۔ تیر ناکام رہے۔ یزیدی فوج کو اس معرکے سے فراغت حاصل کرنے کی بہت جلدی تھی اور تاخیر میں انہیں طرح طرح کے خدشے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس مٹھی بھر جماعت کو تیر بارانی سے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ تیروں کی بارش شروع کر دی گئی۔ امام حسین علیہ السلام اس کے منتظر تھے کہ دشمن کی طرف سے جنگ کی ابتدا ہو جائے۔ حضرت بغیر کسی ہراس کے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: موت کے استقبال کے لیے جو بہرحال ضروری ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اپنی رحمت تمہارے شامل حال رکھے۔ یہ تیر نہیں ہیں بلکہ دشمن کے قاصد ہیں جو پیام جنگ دینے تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ خوشی سے موت کو لبیک کہنے والے ساتھی جان نثاری پر کمریں کس کر کھڑے ہو گئے اور اپنے لاسانی استقلال اور لاجواب قوت مقاومت کے ذریعے دشمن کے بے شمار تیروں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ فوج مخالف کے سالار لشکر نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ حملہ ناکام رہا۔ دشمن کی طرف سے مبارز طلبی اور عبداللہ بن عمیر کلبی کی جنگ۔ حسین اور اصحاب حسینی کی پہلی فتح تو یہ تھی کہ انہوں نے کسی وقت بھی کسی مقام پر بھی ابتدائی جنگ نہیں کی، یہاں تک کہ دشمن اپنی جارحیت کے اظہار پر مجبور ہو گیا، اور دوسری فتح یہ تھی کہ دشمن کے ہزاروں تیر ان چند نفوس کے قدموں میں ذرا سی لغزش بھی پیدا نہ کر سکے، اور دشمن کی اس کوشش سے ذرہ برابر بھی اضمحلال ان لوگوں میں پیدا نہ ہو سکا۔ آخرکار صفوف دشمن سے زیاد بن سمیہ کا غلام یسار نکلا اور اس نے مبارز طلبی کی۔ اس کے مقابلے کے لیے لشکر حسینی سے عبداللہ بن عمیر کلبی نکلے۔ یسار نے پوچھا: تم کون ہو، تمہارا نسب کیا ہے؟ عبداللہ بن عمیر کلبی نے اپنا نام و نسب بیان کیا۔ اس نے کہا: تم واپس جاؤ اور میرے مقابلے کے لیے زہیر بن قین یا حبیب بن مظاہر یا بریر کو بھیجو۔ عبداللہ نے کہا کہ تجھے اس سے کیا، میں کون ہوں اور تیرے مقابل کون آنا چاہے، تو لڑنے آیا ہے، تجھے یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ اپنے مقابلے کے لیے برگزیدہ لوگوں کا انتخاب کرے۔ تو یقین رکھ تیرے مقابل جو بھی آئے گا وہ تجھ سے بہتر ہوگا۔ اور یہ کہتے کہتے ایک ضرب ایسے لگائی کہ بدبخت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد کا غلام سالم ایک طرف سے اس جانباز پر حملہ آور ہوا اور جھپٹ کر عبداللہ پر تلوار لگائی۔ کیونکہ عبداللہ اپنے شکار کی طرف متوجہ تھے، سالم کا وار یکایک ہوا، جس کو عبداللہ نے اپنے ہاتھ پر روکا اور ان کی انگلیاں ہتھیلی تک کٹ گئیں۔ عبداللہ سالم کی طرف متوجہ ہوئے اور دلیرانہ حملہ کر کے ایک وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔
جب ان کی بیوی نے ان کو اس عالم میں مثل شیر گریسنا حملہ کرتے ہوئے اور رجس پڑتے ہوئے دیکھا تو والہانہ انداز میں ایک چوب خیمہ لے کر نکل پڑی اور بآواز بلند کہا، میرے ماں باپ تم پر قربان جائیں، اے عبداللہ اولاد رسول کی جتنی بھی نصرت کر سکتے ہو کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عبداللہ نے بیوی کو خیمے میں واپس بھیجنا چاہا لیکن اس نے واپس ہونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک میں تمہارے ساتھ جان نہ دے دوں گی تم سے الگ نہ ہوں گی۔ یہ دیکھ کر فرزند رسول خود متوجہ ہوئے اور فرمایا، اللہ تم کو ہم اہل بیت کی طرف سے بہترین جزا دے، تم لوٹ جاؤ، عورتوں پر سے جہاد ساقط ہے۔ اس پر وہ مومنہ مجبوراً واپس خیمے کی طرف چلی گئی۔ حوالہ تبری جلد 6 صفحہ 246۔ پہلا بڑا حملہ اور پہلی جنگ مغلوبہ۔ عمر ابن سعد پہلے ہی سے سمجھے ہوئے تھا کہ اگر فردن جنگ ہوئی اور تنہا کا تنہا سے مقابلہ ہوا تو جنگ طول کھینچ جائے گی۔ عبداللہ ابن عمیر کی اس دلیرانہ جنگ سے حسینی جانبازوں کے حوصلہ جنگ کا عام مشاہدہ ہو چکا تھا۔ اس نے مناسب سمجھا کہ ایک بڑی فوج اور کثیر جماعت سے ان چند نفوس پر یک بارگی حملہ کر دیا جائے تاکہ جنگ کا نتیجہ جلد نکل آئے۔ چنانچہ ابن سعد کے حکم سے میسرے کا پورا لشکر میمن حسینی پر حملہ آور ہوا۔ جب حسینی جانبازوں نے یہ دیکھا کہ فوج مخالف کا ایک پورا بازو ہم پر حملہ آور ہے تو انہوں نے نیزوں کی انیوں کو دشمنوں کی طرف کر دیا اور گھٹنے ٹیک کر اپنا دفاع کیا۔ دشمنوں کے گھوڑے ان کے نیزوں کی انیوں کی تاب نہ لا سکے اور مجبوراً سواروں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس وقت حسینی تیر اندازوں نے اپنی کمانیں سنبھالی اور حملہ آوروں کو اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیا، یہاں تک کہ ان میں سے بہت سو کو قتل کر دیا اور کتنوں ہی کو زخمی کر دیا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 246۔